جس طرح کا اس وقت اس ملک میں ایک فسطائیت کا ایک ماحول بنا ہوا ہے جس میں کہ ہر شخص تذبذب غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، نہ صرف پی ٹی آئی والے بلکہ پاکستان کے عوام، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے سیاسی طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر اس ملک کے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ اگر دیکھیں تو جس طریقے سے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان، جس طرح سے ان کے مقدمات کو ہینڈل کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ملک میں اگر ایسے شخص کو انصاف مہیا نہیں ہو رہا تو عام عوام کو کیا انصاف مہیا ہوگا۔ خان صاحب پہ جتنے بھی سیاسی مقدمات بنائے گئے وہ ایک ایک کرتے ہوئے وہ سارے گر گئے۔ اب لے دے کے ایک کیس جو کہ 4 دفعہ بنایا گیا توشہ خانہ کا، یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ قانون میں ایک چیز پہ آپ 4 مقدمات نہیں بنا سکتے ایک جرم پہ، اور وہ بھی خود ساختہ، مطلب مینوفیکچر کیا ہوا۔ خان صاحب کی جو توشہ خانے کا کیس ہے، جو کہ بنیادی طور پہ القادر، یہ 2 کیسز ہیں جن کو کہ اس وقت چلایا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ کا کیس، یہ جو نیب میں انہوں نے اپنے آپ کو این آر او دیا تھا، تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ جو 50 کروڑ سے کم کے کیسز تھے اس پہ خان صاحب کے خلاف جو یہ کیس تھا وہ بھی ڈراپ ہو جاتا اور وہ دوسری نیچے عدالتوں کو چلا جاتا، لیکن نہیں، اس کو ایف آئی اے کو دیا گیا، اور ایف آئی اے دن رات ایک کر کے، کاش کہ اس ملک میں جو سارا انصاف کا نظام ہے وہ عام لوگوں کے مقدمات بھی اسی سپیڈ سے چلتے جس طرح کے ان کو کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ 2 القادر یونیورسٹی اور توشہ خانہ کیس، یہ وہ کیسز ہیں جو کہ بنیادی طور پہ ان کی 1 منٹ کی بھی قید نہیں بنتی، ان کو ضمانتیں باقی کیسز میں مل چکی ہیں، چاہے وہ 9 مئی ہو یا اور جتنے بھی کیسز ہوں۔ یہ 2 کیسز ہیں جس میں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سزا دی جائے، اور اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ خان صاحب کی بیگم بشرا بی بی، جن پہ کہ ایک یہ کیس ہے، اور اس کو اگر یہ اس طرح سے جس طرح سے یہ ڈیلے کر رہے ہیں کہ ان کی تو 5 منٹ میں ان کی ضمانت ہو جانی چاہیے اس معاملے پہ۔ دیکھیں، بشرا بی بی ایک غیر سیاسی خاتون ہے، بشرا بی بی کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ باقی جو حکومتی امور ہیں اس سے کوئی تعلق۔ ان کو صرف اس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے، ان کو جیل پابند سلاسل اس وجہ سے رکھا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب کی وائف ہیں، اور خان صاحب کو کرب میں رکھا جائے، ان کو تکلیف پہنچائی جائے، ان کی فیملی، ان کی وائف کو جیل میں رکھ کر۔ ایسے دور میں جس میں کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے، یہ کیسز جن کو آپ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ سزا ملے، بھئی آپ فیصلہ کریں، آپ لٹکائیں نہیں، اگر آپ نے سزا دینی ہے تب بھی کریں آپ، لیکن مقصد یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسز اتنے کمزور کیسز ہیں کہ یہ 5 منٹ میں جو ہے تو اس کو دوسری کورٹ سے اس کو ضمانت مل جائے گی، تو ان کو جس حالت میں رکھا گیا ہے بیگم بشرا بی بی کو، خان صاحب کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ایک ایتھلیٹ، وہ گرمیاں بھی انہوں نے بڑی بہادری سے گزار دی ایک چھوٹے سے سیل میں، اور وہ ہر طرح کی فزیکل فٹنس کی وجہ سے الحمدللہ ان کو کوئی، اور ذہنی طور پہ بھی وہ ماشاءاللہ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو کوئی نہیں توڑ سکا۔ اس لیے ایسا ملک جس میں نہ قانون کی حکمرانی ہو، نہ جس میں آئین کی حکمرانی ہو، دیکھیں ریاست کا بنیادی طور پہ جو فرائض ہوتے ہیں ان میں جان و مال اور عزت کی حفاظت ہوتی ہے، اس وقت وہ ناپید ہے، اور جب ریاست بنیادی طور پہ ان فرائض کو نہیں انجام دے گی تو پھر وہ اپنی لیجیٹمیسی کھو دیتی ہے، عوام اور ریاست میں پھر فاصلہ بڑھتا رہتا ہے، اور یہ ملک کی
سالمیت کے لیے خطرناک ہے. مہنگائی اور باقی چیزیں تو تکلیف عوام کو دے رہی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف ملک کو، عوام کو اور اس ملک کے مستقبل کو دیتی ہے وہ ہے انصاف کی فراہمی کا نہ ہونا. جب آپ آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں، جس طرح کہ اس پہ پوری کوشش کی جا رہی ہے، آزاد عدلیہ اس ملک کے مستقبل کی ضمانت ہے. آزاد ججز ہوں گے، آزاد فیصلے ہوں گے اور قانون کی حکمرانی ہوگی. یہ بنیادی چیز ہے جو کہ اس وقت جس کا فقدان ہے، کیونکہ ایک خاص ٹولے کے لیے، ایک خاص حکمران ٹولے کی مفادات کے لیے یہ سارا کھیل رچایا جا رہا ہے، جس میں کہ یہ آئینی ترامیم، جس کو کہ میں شیطانی ترامیم کہتا ہوں، یہ اس میں اور ہر طریقہ آزمایا جا رہا ہے، جس طرح بھی انہوں نے ذکر بھی کیا کہ کس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کس طرح سے زبردستی ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس غیر آئینی امینڈمنٹس کو ووٹ کریں. تو بنیادی طور پہ اس ملک میں جو یہ کہتے ہیں، جس طرح کہ نواز شریف نے، یعنی آپ اندازہ کریں کتنی غیر ذمہ دارانہ بات، ایک شخص جو کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہو، وہ ایک بڑے اہم ملک کے سفیر کو کہتا ہے کہ جس انہوں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ ملک میں استحکام لائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ملک ہمیشہ اسی طرح ہی چلتا رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا، عدم استحکام اور یہ ساری چیزیں پیچھے. تو جس لیڈر کی یہ سوچ ہو، وہ آپ کو کیا مستقبل دے سکتا ہے، اس کی پارٹی کیا مستقبل دے سکتی ہے. تو اس لیے لہٰذا جو بھی لوگ ہیں جو کہ اس وقت یہ مینیج کر رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ دیکھیں جی، آپ کے بچوں نے بھی کبھی یہ ملک ہے، انہوں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے، ان کے لیے کم از کم آپ ایسا ماحول نہ بنائیں کہ کوئی مستقبل ہی نہ ہو، تاریک اندھیرا ہو. تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو، سب سے مقبول لیڈر کو آپ نے وہ دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاسی استحکام آئے گا، اس سے پارلیمان چلے گی، اس سے جو ہے ملک کی اکانومی چلے گی. یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں سوچنا ہوگا اور اس ملک کے ہر شہری کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، کیونکہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے. آزاد عدلیہ سارے ملک کے لوگوں کے لیے ہے. آزاد ججز اس ملک کے لیے، اس ملک کے انصاف کی فراہمی کے لیے اہم ہے. تو اس لیے یہ کوئی ایک خاص پارٹی کے لیے ہم نہیں مانگ رہے اب، کیونکہ یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہو گیا ہے، پورے پاکستانیوں کا ہو گیا ہے. اس لیے ہم اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے باوجود تمام سختیوں کے، باوجود تمام تر کی وکٹمائزیشن کے. ہم اپنی جدوجہد کو پرامن طریقے سے کریں گے. کل ہمارا جلسہ، وہ جو احتجاج ہو رہا ہے، اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رکھتے ہوئے کریں. اور انشاءاللہ وہ لوگ جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے کہ ان کو بہانہ مل جائے کہ وہ ہم پہ پابندی لگائیں یا وہ ہمیں مزید ہم پہ وہ اپنی سختیاں کریں، گرفتاریاں کریں، جس سے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. 1.5 سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے. تو اس لیے ملک کو نارملائز ہونے دیں. ٹھیک. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. سپریم کورٹ کے باہر 2 درجن وکلا کا ٹانکے مارتا ہوا سمندر جو کہ ہم نے دیکھا احتجاج کے لیے، قائد آپ کا صحبت برداشت کر رہا ہے، جیل کے اندر ہے، وکلا کیا کر رہے ہیں؟ کیا صرف ٹک ٹاک بنانا، کیا صرف کوئی سمجھ تک پہنچ نہیں آپ کے وکلا کا کام ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ آج کے احتجاج کا تعلق ہے، دیکھیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس وقت جو سب سے اہم ادارہ ہے وہ ہے عدلیہ، اور ہر وقت میں وہ اہم ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج اگر ہم ضبط پہ ہیں تو ہمارے لیے عدلیہ اہم ہے. عدلیہ ہمیشہ ہر ٹائمز کے لیے، کیونکہ یہی ایک ضامن ہے ملک میں ایک پرامن سوسائٹی کے قیام کے لیے. یہ ججز جو لائرز ہیں، بنیادی طور پہ یہ ان کا کام ہے کہ یہ اس اپنی جو عدلیہ پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے حفاظت کے لیے ان کو کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ جو قانون اور اس کے طالب علم بھی ہیں، اس کے ایکسپرٹس بھی ہیں، اور ان کو لے کے آگے چلنے والے بھی ہیں. تو ان کو یہ ان کی وہ ہوگی. پاکستان تحریک انصاف، میں نے کہا یہ کوئی صرف ہماری جنگ نہیں ہے، یہ سارے اس میں سارے شامل ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں. آپ سب لوگ اپنا حصہ ڈالیں اور ایک ایسا کام جو کہ اس ملک کے مفادات کے خلاف ہے اس کو روکیں.
شبلی صاحب, حیدر شرازی, جیو نیوز. جسٹ کمنٹ اینڈ دین کوسچن. کمنٹ یہ کہ آپ نے کہا وکلا کے حوالے سے ان کی کوششیں ہیں. یقیناً وکلا جو ہیں وہ کوشش کرتے کرتے پارٹی چیئرمین یا سیکرٹری جنرل بن گئے, لیکن موکل ابھی بھی قید میں ہے. یہ رائے عوام میں پائی جاتی ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ کی اور اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے. 175 اور 220 کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ججز کی اپائنٹمنٹ اور الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ اور ممبرز کی اپائنٹمنٹ پہ اسد کیسر صاحب نے امینڈمنٹ دی ہوئی ہے. 184 کی امینڈمنٹ نور عالم خان نے دی ہے, جس کے حوالے سے توہین عدالت کی نور عالم خان نے دی ہوئی ہے. یعنی اپوزیشن کی طرف سے بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اپنا ان پٹ ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ حکومت کی جو آئینی ترامیم ہے وہ غلط, آپ کی ہوں گی تو وہ درست. اس میں واضح کیسے پھر کریں تشریح؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی ترامیم کرنا پارلیمان کا استحقاق ہے, کر سکتے ہیں. گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے اور پرائیویٹ ممبر بھی کر سکتے ہیں. تو جو ترامیم مثلاً آپ کہہ رہے ہیں کہ اسد کیسر صاحب نے جو دی ہے وہ اس کو بھی کافی 3-4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں, وہ ایز اے پرائیویٹ ممبر کی ہے انہوں نے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ترامیم جب بھی ہوں گی اور وہ ہر ایک ممبر, وہ پرائیویٹ ممبر ہو, وہ کر سکتا ہے. اور اپوزیشن, فرق یہ ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے, نمبر 1, آپ آج تک مجھے کوئی ایک جینون مسودہ لا کے دکھا دیں کہ جی یہ ہے ترامیم. رات کے اندھیرے میں بغیر بتائے ہوئے, حکومتی وزراء کو نہیں پتا, لاء منسٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا, ایک ترامیم کا ایک پورا, اور ایسی ترامیم جو کہ پورے سیاسی اپنے جو آئینی ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل کر دے. عدالتیں ہوں, اپنے فنڈامنٹل رائٹس ہوں, یہ 63A جیسے امینڈمنٹس ہوں, یہ تو ڈسکشن ہوتی ہے پارلیمنٹ میں, کمیٹیز کو بھیجا جاتا ہے, ہر ایک کی ایک رائے ہوتی ہے, اس میں اس مسودے میں آپ امینڈمنٹ دے سکتے ہیں. لیکن ابھی تو ہم اندھیرے میں لگے ہوئے ہیں جس میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا امینڈمنٹ ہے, کہ کوئی ایسا کسی نے اونرشپ نہیں لی, ان ترامیم کی کیا حیثیت ہوگی یا وہ کتنی جنون ہوں گی جس کو کہ حکومت تک نے اون نہیں کیا. تو ہم کس ترامیم کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو ان خدشات کی بات کر رہے ہیں یا ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی تو ایسا ہو گیا ہے جس میں کہ کوئی اچھا کام تو ہو پا نہیں رہا, پارلیمنٹ میں استعمال ہو رہے ہیں پارلیمنٹیرینز. تو اس لیے ہمارا اس معاملے میں یہ بڑا کلیئر ہے کہ جب بھی ہوگا ہم اس کو ہمارے پرائیویٹ ممبر میں جو اپوزیشن میں